ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے، دعا مسئلوں کا حل ہے، مسجد مسئلوں کا حل ہے، ذکر مسئلوں کا حل ہے، حیا مسئلوں کا حل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف بھاگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو، بیج ضائع ہو جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو تو اس سے پودا نکلتا ہے، سخت زمین فرش پہ پانی ڈالو، پانی بہہ جاتا ہے،
نرم زمین پہ پانی ڈالو، پانی وہ جذب کرتی ہے. دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا. آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے. ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ یہ وبا سے ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. اور جو کام یہ کر رہے، شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہ اسی میں پھنسے ہوئے. تو بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری. اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سو رہے ہوں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کہ یہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے اور یہ کھیل رہے ہوں، لہو و لعب میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں. آج کس چیز پہ لگے ہوئے؟ موبائل پہ لگے ہوئے. تو یہ اس بات سے بے ڈر نڈر ہیں، یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب آ پڑے. کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے اولے برس جائیں. افامنوا مکر اللہ. کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کے داؤ سے، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارے والے. اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں. فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سو رہے ہیں. زور کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ دکان بیٹھے ہیں. گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں، شادیوں پہ فنکشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ باتیں دیکھو پہلی قوموں کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. جہنمی کون ہوتے ہیں، ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں. وہ کون ہیں؟ ان کے دل ہیں، دل پر سمجھ کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں. دنیا کی بڑی سمجھ، پیسے کی بڑی سمجھ، کاروبار کی بڑی سمجھ، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے اور آخرت سے غافل ہیں. یہ جہنمی ہیں. دوسری بات بتائی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے. جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی. ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا ہمیں. روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے، ہواؤں کو،
بارشوں کو، بادلوں کا نظام، اللہ کو نہیں پہچان رہے. آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، عبرت کی نگاہ سے، استدلال کی نیت سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں ان کے کان تو ہیں پر سنتے نہیں. وہ سن تو رہے ہیں، ابو جہل سنتا تو تھا، سارے کافر سنتے تو تھے. کیا مطلب؟ ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں سنتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے. ہاں یہ جہنمیوں کی وجہ سے بتائے جا رہے ہیں قرآن میں. دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں. مال میں کامیابی نظر آئے، اعمال میں کامیابی نظر نہ آئے، یہ دل کا اندھا ہے، یہ دل کا اندھا ہے. نماز میں اسے نقصان نظر آئے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے گھات ٹوٹ جائیں گے، یہ دل کا اندھا ہے. سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ دل کا اندھا ہے. جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ دل کا اندھا ہے. رشوت لوں گا تو میرے گھر کا نظام چلے گا، یہ دل کا اندھا ہے. چوری کروں گا تو میرا کام بنے گا، یہ دل کا اندھا ہے. ہاں تو جہنمیوں کو ویسے بتایا، دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں. نہیں نہیں نہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں. جانور کو تو عقل کوئی نہیں، جانور کو تو مکلف کوئی نہیں، اس کے لیے تو جنت جہنم کوئی نہیں. اللہ اس کو تو انسان کو تو عقل بھی دی تھی اور پھر نہیں سمجھتا. اولئک هم الغافلون، جہنمیوں کا وصف. جہنمی کون؟ غافل. کس سے؟ اللہ سے، آخرت سے، موت سے، قبر سے، جنت اور جہنم سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، مسجد سے غافل ہے. یہ جہنمیوں کا وصف بتایا جا رہا ہے. یہ وبا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، ظلم چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نماز میں غفلت چھوڑو. کورونا اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، اس کورونا کے ہوتے ہوئے لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے. کورونا کی موت تو شہادت کی موت، اور غفلت کی موت جہنم میں لے جانے والی موت. وہ کہتا ہے 7,000 کیس نکل آئے جی آج جی، اب 1,00,000 کیس ہو گئے جی، 2,00,000 کیس ہو گئے کورونا کے. چوری کے کیس کتنے؟ رشوت کے کیس کتنے؟ ظلم کے کیس کتنے؟ قتل کے کیس کتنے؟ جھوٹ کے کیس کتنے؟ خیانت کے کیس کتنے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا چوری کا نقصان زیادہ ہے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا جھوٹ کا نقصان زیادہ ہے؟ جتنا لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، اتنا اگر گناہوں سے ڈریں تو مسئلے حل ہو جائیں. جتنا کورونا کا خوف ہے اتنا گناہوں کا خوف تو ہو. کورونا سے کوئی نہیں مرتا، موت تو وقت پر آتی ہے، موت تو وقت پر آتی ہے. موت کا وقت سب کا لکھا ہوا ہے اور موت آنی ہے. یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، مرنا تو ہے ہی. اس لیے میرے بھائیو اس وقت کی ضرورت ہے، توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں. 1000 گنا، 1,00,000 گنا، کروڑ گنا. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. تو سب نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ. بھائی انشاءاللہ تو کہو بھائی، سب سے کیا کروانی بھائی؟ ہاں مسجدوں کو آباد کرو، مسئلوں کا حل، مسجد، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، نماز، قرآن، ذکر، دعا، اللہ کے سامنے تضرع، زاری، عاجزی، یہ مسئلوں کا حل ہے. تو سب پکی نیت کرو بھائی 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ بولو بھائی، آواز میں کرنٹ کوئی دے. یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہاں یہ بہت ساری جمعہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. کون سی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے؟
ये बार बार घड़ी पता कौन सा देख रहे होते, जुमा पार्टी देख रही होती, उसको जुमा पढ़ना है, उसे कोई गरज नहीं। और दोबारा मसीह में कब नजर आएगा? अगले जुम्मे। उसकी नीयत ही नहीं मैंने असर पढ़नी है, उसकी नीयत ही नहीं मैंने मगरिब पढ़नी है। जुम्मा फर्ज नहीं है, 5 नमाजें फर्ज हैं। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की है? नमाज की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की क्या है? नमाज मेरी आंखों की क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ रहे हुजूर को ठंडक पहुंचा रहे कि दुख पहुंचा रहे? आप चाहते हो आपकी वजह से नबी को दुख पहुंचे? किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं खून की तरह। किसी अल्लाह वाले से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, उन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक देखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज अक्सर मुसलमानों ने नमाज छोड़ दी, इसलिए आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। तो सब पक्की नियत करो 5 नमाजें पढ़ने इंशाअल्लाह। फजर में मस्जिद में होना है। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसमें कोई खराबी है, फॉल्ट है, नक्स है। आप अज़ान सुन के नमाज पढ़ने नहीं आए, आपके ईमान में नक्स है। इसका इलाज करवाओ, इसका इलाज करवाओ भाई। हाँ, अगर ये बातें सख्त लगती हैं तो कब्र की सख्ती इससे ज्यादा सख्त होगी। हम तो बात कर रहे हैं, नमाज हमारे कहने से फर्ज नहीं, नमाज तो है ही फर्ज, हम तो याद दहनी करवा रहे हैं। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा मियाँ है, मैंने कहा मियाँ साहब, लोग आपका लिहाज करते हुए आपको नमाज का नहीं कहते, कहीं आपका मूड ना खराब हो जाए, कहीं आपके बोझ ना आ जाए। मैंने कहा मैं आपका लिहाज करता हुआ कह रहा हूं, आप नमाज पढ़ा करो, वरना आखिरत में फंस जाओगे, आखिरत में फंस जाओगे। ये सारे जितने साथी बैठे हुए हैं, हाँ, मुझे नहीं पता कौन आता है कौन नहीं आता, कौन फजर पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन मसीह में आता है कौन नहीं आता, मुझे नहीं पता, लेकिन सबको पता है कौन आता है कौन नहीं आता है। जो नहीं आता उसे पता है। आप नमाज फजर में नहीं आते ना मस्जिद में, आप इस्लाम की इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हो, इस्लाम की इमारत को कमजोर कर रहे हो, इस्लाम की इमारत को धक्का देके गिरा रहे हो। अगर आप इस मंजर को तस्वुर में लाओ कि सारा मोहल्ला फजर में मस्जिद में हो और सब घरों से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे हो और मस्जिद भरी पड़ी हो, इसमें इस्लाम की क्या शान और शौकत है, इस्लाम की क्या इज्जत है, इस अल्लाह के कलमे का बोलबाला है। और फजर में सन्नाटा है, मस्जिद में चंद गिनती के लोग हैं, ये क्या है? इस्लाम की शान और शौकत को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए सारा मजमा नियत करे फजर मस्जिद में पढ़नी है इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान की तिलावत, रोजाना के माहाना है जी। ये बहुत सारे सालाना वाले भी है जो सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते। सब नियत करो रोजाना कुरान पढ़ना है इंशाअल्लाह। जिस चीज का झगड़ा चल रहा है सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। या अकड़ मकड़ मर जाना है, और शेख साहब मर जाना है, झगड़े खत्म करो। और झगड़ा किससे हो रहा है? भाई से। वाह जी वाह, क्या कमाल दिखाया, भाई से झगड़ा, वाह जी वाह। बहन से झगड़ा, और तो और बीवी से झगड़ा, क्या बात। मैं कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो मैं किया करते थे। एक आदमी मिला मुझे, सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त, बड़ा खामोश, संजीदा, मुंह बनाया हुआ है, ऐसे माथे पे बल पड़े हुए। मैंने उससे वैसे ही कहा, मुझे नहीं पता था, मैंने वैसे ही कहा, मैंने क्या बात है, तुम बीवी से लड़के आए हो? तुम सुबह सुबह बीवी से लड़के आए हो? ये तुम हैरान, हक्का बक्का परेशान, कहने लगा उन्हें दानू फोन तो नहीं किया, वो वाकई लड़के आया था। तो जिस चीज का झगड़ा चल रहा है भाई, सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह दुनिया भी आसान करेगा मेरे भाइयों, मौत भी आसान, कब्र भी आसान, हमेशा की जन्नत मिलेगी। 4 किस्म की नहरें अल्लाह फरमा रहे हैं, मौलवी साहब नहीं, अल्लाह फरमा रहे मैं तुम्हें दूध की नहरें दूंगा, शहद की नहरें दूंगा, शराब की पानी की नहरें दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 4 किस्म के ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे कभी मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, और आज के बाद तंदुरुस्त रहोगे कभी कोई बीमारी नहीं। वहाँ दोस्तों से मुलाकातें, वहाँ रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकात, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और उससे बढ़कर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। किसको? जो आज अल्लाह को राजी कर ले। तो जन्नत में जाने के लिए कौन कौन तैयार है भाई?
जन्नत की टिकट चिड़ियाघर की भी टिकट है। जन्नत की टिकट तौबा, जन्नत की टिकट क्या है भाई? तौबा। सच्चे दिल से